اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون خیر اور شر والے معاملات میں انسانوں کی فطرت، عادت اور عجلت پسندی اس چیز کو ذکر کر کر یہ خرابی ہے انسانوں کی، ہر چیز میں اطمینان چاہیے وغیرہ۔ دعا والے معاملات میں بھی انسان ہمیشہ عجلت سے کام لیتا ہے، کہتا ہے اپنے رب سے مجھے فلاں چیز فلاں مصیبت سے فلاں سے، اور اس کی تکمیل جلد سے جلد چاہتا ہے۔ خیر والے معاملات میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو اس کو اپنے رب سے شکایت اور شکوے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کم و بیش انسان ایسا سوچتا ہے، بعض انسان نہ صرف سوچتے ہیں بلکہ دوسروں کے سامنے ذکر بھی کرتے ہیں، اتنے زمانے سے ہم دعا کر رہے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ ایک مزاج۔ اسی طرح انسان کبھی اپنوں پر غصے میں آتا ہے، چاہے گھر کے افراد ہوں، چاہے دوست و احباب ہوں، چاہے کسی معاملے میں ہوں، اللہ اس کا برا کر دے، اللہ اس کو ہلاک کر دے، اللہ اس کو برباد کر دے۔ یہ بات غیروں سے ہٹ کر خود اپنے اولاد کے اوپر بھی آ جاتی ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں لعنہ اللہ فلاں 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 کہہ دیتا انہیں۔ اچھا طلب کرنا، برا طلب کرنا دونوں دعا ہے، یعنی آپ کے بس میں طاقت نہیں ہے، آپ بے بس ہیں اس سلسلے میں، آپ اپنے مالک سے، اپنے رب سے، جو اس کا بھی رب ہے آپ کا بھی رب ہے، اس کا بھی خالق ہے آپ کا بھی خالق ہے، اس کا بھی رازق ہے آپ کا بھی رازق ہے۔ آپ کو اپنے خیال کے لحاظ سے، فکر و فہم کے لحاظ سے وہ غلط ہے، نہ یہ غلط ہے نہ وہ غلط ہے، دونوں میں غلط فہمی ہے۔ یہ جتنے پکاریں صرف اور صرف غلط فہمی ہے۔ فہم درست ہو جائے تو کسی قسم کی تلقینی جھگڑے نہیں، صرف فہم کی اصلاح ہونا ہے۔ اہل اللہ کے اندر اس فہم کی اصلاح ہوتی ہے۔ دوسروں پہ آفت آ جائے، مجھ پر آفت نہ آ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس مضمون کو کہنا سمجھانا بہت بڑا طویل بحث طلب بات ہے، حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سرداران مکہ میں سے خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر، بتوں کے لات و عزا کا واسطہ دے کر، اللہ کا نام لے کر یہاں تک کہہ دیا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ دین حق کو برا سمجھا، دین کے پیش کرنے والے کو غلط سمجھا، دین اسلام کو غلط سمجھا۔ آج بھی دنیا کا سب سے بڑا حصہ دین اسلام کے اوپر لعن طعن کر رہا ہے۔ دین اسلام اپنی جگہ حق ہے، برحق ہے، کہنے والوں کی غلط فہمی ہے یا کہنے والوں کی نظروں نے صحیح دیکھا ہے۔ دین اسلام کا اظہار اور دعویٰ اور مشاہدہ دین اسلام کو اختیار کرنے والوں سے دین اسلام کے
مدعیوں سے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، بحیثیت مسلمان اپنا نام درج بھی کرواتے ہیں، اپنی زندگی کے ہر پہلو میں، میدان میں مذہب کیا ہے، میں مسلم، عملی زندگی کے اندر 20 چیزوں میں آپ گرفت میں آتے ہیں، شر و فساد میں آپ نمایاں ہو جاتے ہیں، نام اور ٹائٹل کے ساتھ آپ ہیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی، غلط تربیت، کج روی کا نتیجہ ہے، بے راہ روی کا نتیجہ ہے۔ اب ساری دنیا کے لیے نمونہ بنتا ہے، وہ آپ کی ذات کو نہیں دیکھتا، آپ کی ذات جس پر عمل کر رہی ہے وہ ایک سمجھ بیٹھتا ہے مذہب اسلام کی تربیت نمونے، یہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ جب تک انکار کرتے رہے مشرکین مکہ نے، ان کی اس گفتگو کو بھی، لا یعنی بے معنی، میننگ لیس گفتگو کو بھی قرآن آیتوں کی شکل دے دیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان کو بھی اپنے اسلام کی، اپنے فکر کی، اسلام کے طریقے تعلیم کی فکر و فہم اس میں پیدا ہو جائے۔ آیت شریفہ جو تلاوت کی گئی اس میں ذکر ہے، خانہ کعبہ کا حوالہ دے کر اپنے رب سے پوری طرح خلوص نیت کے ساتھ رجوع ہو گیا۔ دعا تھی نا، کیا قبول کر لینا تھا؟ اللہ نے قبول نہیں کیا نا، مہلت دیا نا، تمہاری چاہت کے مطابق قدرت چلتے رہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے رب اگر یہ صحیح ہیں اور صحیح تھے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، فالوورز، اور قرآن اللہ کی کتاب کا جو حوالہ دیا جا رہا ہے، نضر بن حارث نے جو سردار تھا کہا، اے رب اگر واقعی یہ حق ہے، یعنی یہ غلط ہے سمجھتے ہوئے اپنی باطل پرستی کو حق سمجھ کر، اپنے ظلم و زیادتی کو حق سمجھ کر، اپنی بت پرستی کو حق سمجھ کر کہنے لگا اگر واقعی یہ حق ہے تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے پر پانی، پتھروں کی بارش کر دے، عذاب نازل فرما دے، یا آسمان کو ہمارے پر گرا دے، ہمیں ہلاک و برباد کر دے، یعنی اس یقین کے ساتھ کہ ہم صحیح ہیں وہ غلط ہے۔ فہم کا فرق تھا۔ واسطہ رب کریم کا، واسطہ رب البیت کا، پورے یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، اور جو واسطہ تھا وہ بالکل صحیح بھی تھا۔ خانہ کعبہ کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اس عقیدے میں، اس خیال میں، اس گفتگو میں وہ بالکل صحیح تھا، درست بھی تھا۔ واسطے میں، وسیلے میں لات و عزا بتوں کا تذکرہ لیا۔ اسی طرح شخصی طور پر گھروں کے اندر بھی باپ اور ماں کی محبت بچوں میں اولاد کے لیے سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بچوں کے غلط کام سے، غلط حرکتوں سے غصہ ماں کو بھی آتا ہے اولاد کے پر، باپ کو بھی آتا ہے۔ جب غصے کی کیفیتیں بڑھتے ہیں تو کبھی کبھار 20 گھرانوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے، ماں قابو سے باہر ہو جاتی ہے، فوراً بیٹے کو کوسنے لگتی ہے، بد دعا کے کلمات بھی نکال دیتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ ایک عورت کو دیکھا اپنے بچوں کو کوستے ہوئے بد دعا کر رہی تھی، جس میں ذکر اس کی ہلاکت کا، بربادی کا بھی۔ میں نے کہا کہ اس کے فہم کو ذرا صحیح کرنا چاہیے، اولاد کے بارے میں ایسا نہیں کہتے۔ دوسرا پہلو سمجھو، تم صرف ماں ہو
محبت تعلق ہے، لیکن بچے کو بد دعا دینے کا حق تمہارے لیے نہیں بنتا۔ وہ اولاد تمہارے شوہر کی ہے، اولاد کی نسبت باپ سے ہے۔ دنیا میں وجود میں آنے کے لیے غیر معمولی ایک کارنامہ جو قدرت نے مقرر کر رکھا ہے، حقوق زیادہ عطا کیا ہے تمہیں۔ پھر ایک مقام پر دیکھا بچے ماں کو گالیاں دے رہے ہیں، بچے باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، بعض ہے کہ ماں اور باپ کو بد دعائیں بھی دے رہے، ذری دیر کے لیے وقتیہ طور پر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ان کو سمجھایا کہ دیکھو اولاد ایک نے ہزاروں مرتبہ بھی اپنی ماں اپنے باپ کے بارے میں بد دعا دیے، وہ بد دعا ہرگز ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ ماں اور باپ کہہ دیتے ہیں، اولاد کے لیے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ خیر یہ اصول قاعدے بتانے کے تربیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود انسان کو تربیت دیتا ہے، یہاں پر ہے انسان کی دو عادتیں، ایک کوسنا، ایک دم غصے میں آ کے ہلاک و بربادی کا اعلان کرا دینا، اس کے لیے اللہ سے رجوع کر دینا۔ اب بتاؤ، اور بندہ اجرت پسند ہے، کر دینا فوراً، ہلاک کر دینا، مار دینا، برباد کر دینا، دنیاوی عروج سے اس کو زوال میں لا لینا۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح استعجالہم بالخیر، عجلت عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی جن کے تو معنی میں آیا، غفر اس کو سینتے لگا دیجئے، مغفرت کو طلب کرنا، عجلت سینتے لگا دیجئے، جلد سے جلد اجرت کی درخواست کرنا، مطالبہ کرنا۔ استعجالہم بالخیر، خیر ہونا، بھلا ہونا، اس کے لیے دعائیں ہمیشہ اٹھے بیٹھے کرتے رہتا اللہ تعالیٰ سے، اور جلدی ہونا چاہتا ہے۔ جیسے خیر کے طلب میں انسان جلد بازی سے کام لیتا ہے، تمنا رکھتا ہے، اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ کیا اسی طریقے سے جب کسی کے حق میں تم بد دعا دیتے ہو، ہلاکت کی، بربادی کی، فلاں کی فلاں کی، چاہتے ہو کہ رب تمہارا قبول کر لے؟ کیا کر لینا؟ تمہارے فکر اور فہم کے لحاظ سے ہم اگر ایسا کرتے چلے، لقضی اجلہم، اجل موت، یہاں دو قراتیں، لقضی اجلہم، لقضا اجلہم، اے لقض اللہ اجلہم، ترجمے میں فرق نہیں پڑتا، ایکٹیو ایس پیسو ایس کا فرق ہے۔ لقضی اجلہم، یقیناً ان کی موت ہو کے رہتی، لقضا اجلہم، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی موت کو پورا کر دیتا، لیکن نہیں کرتے ایسا۔ یہ تمہاری شخصیتوں سے جڑا ہوا معاملہ ہے، فہم اور صحیح فہم غلط فہمی سے۔ اب اس کو آگے بڑھاؤ۔ 20 مرحلے میں زندگی کے پہلو میں تمہاری زندگی میں اونچ نوچ تمہاری طرف سے تمہارے رب سے متعلق، غفلت، کاہلی، تسلسل، حساب لیں تو ایک عمل میں بھی کامیاب ہونا مشکل ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حوسب عذب، من حوسب ہلک، من نوقش عذب، سب کا ترجمہ ایک ہی ہے۔ کسی کا حساب لینے بیٹھے، یقیناً یقیناً وہ عذاب دوزخ میں ہی جائے گا، بچ نہیں پائے گا۔ حساب میں نرمی فرمانے پر، رحم اور فضل فرمانے پر، حساب کی منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ حساب یسیرہ کے الفاظ کے ساتھ قرآن سند پیش کرتا ہے۔
عفو و کرم کی نظر سے سرسری حساب کی منزل سے گزریں گے، اللہ تعالیٰ ہی گزارے تو ہی بچے گا، ورنہ کوئی بچ نہیں سکتا۔ پکے نمازی سے بھی حساب لینے لگے، ایک نماز بھی اس درجے پر جس درجے پہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت بایزید بستامی احادیث کے حافظ، قرآن پاک کے عالم باعمل، نہ صرف ظاہری معنی باطنی معنی اور مطلب مقاصد کے جاننے والے، بلا حد و حساب لوگوں کی تربیت میں دین اسلام کی جڑیں مضبوط کرنے والے، ان کے بارے میں ان کے اہل عصر نے، ان کے اہل زمانے والوں نے، اللہ والوں نے، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قرآن میں ذکر ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، خوابوں کے ذریعے سے وضاحت فرماتے ہیں آپ شریف ہیں، آپ برے ہیں، آپ زندگی کی صحیح روش پہ ہیں، غلط روش پر ہیں۔ جب ان کے بعد وفات ان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا پوری زندگی کے ساری کی ساری خدمت، راتوں کا قیام لیل، پابندی کے ساتھ تہجد گزاری کرنا، کوئی ایک نماز بھی میری قبول نہیں ہوئی۔ موت سے کچھ دیر پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھا تھا، وہ قبول ہوئی صرف، بس اس کے طفیل میں اللہ نے نام فرما دیا۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے، سورہ قرآن کا پڑھنا فرض ہے نماز میں، پھر آپ رکوع میں آگے ملتے ہیں، آپ کو پوری نماز پڑھ لی بلکہ حکم بھی دے دینا، دے رہے ہیں، سہولت دے رہے ہیں، لیکن آپ نے فرض چھوڑ دیا نا۔ فرض کو کہتے ہیں رکن، رکن کو کہتے ہیں ستون، جب ستون گر گیا تو بلڈنگ رہی کہاں سے؟ اللہ کا مطالبہ تو وہی ہے۔ بھوا سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت دے دی گئی۔ جماعت کی ابتدا پہلی رکعت کے تکبیر تحریمہ سے آخر تک ہے، آپ قاعدے میں ملنے کے بعد بھی آپ کو جماعت کی فضیلت کا حساب دے دیا گیا، کہاں اہتمام کیا آپ نے جماعت کا، وغیرہ وغیرہ۔ حساب کی منزل پہ آنے پر نہیں، سہولتیں اجازتیں فتوے الگ چیز ہیں، تقویٰ فتوے سے بہت آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ فتویٰ چاہتے ہیں، تقویٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ لعلکم تتقون لعلکم تتقون ھدی للمتقین، یہ ساری چیزوں کے ذریعے سے وہ صحیح کیفیت تم میں لانا ہے، پیدا کرنا ہے، اس کیفیت سے تم بہت دور 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 ہیں۔ بلکہ ہم کو ایسے حضرات کو عام طور پر کثرت کے ساتھ، سب کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، کثرت کے ساتھ مسجدوں سے بھی بیزارگی، اس وقت داخل ہوں گے اب جماعت شروع ہونے والی ہے یا نماز کا حصہ مل جائے، پھر اتنا پیار محبت، جلد سے جلد ختم، مسجد سے باہر نکلے تک سکون نہیں رہتا، اطمینان نہیں رہتا، نکل گئے اسی کٹے پہ مل گیا ملنے والا، منٹوں گھنٹوں گفتگو بڑی دلچسپی کے ساتھ، اب کھڑے رہنے میں تھکان بھی نہیں ہوتی، بے چینی بھی نہیں ہوتی، بیزاری بھی نہیں ہوتی۔ یہ میری شکایت شکوہ نہیں، ایک عام فطرت ہم کی عمومی طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہارے اعمال زندگی کے جو ہیں، جو تمہارا تعلق مجھ سے ہے، میں نے جو تم سے عہد لیا ہے، مسلمان کا مطلب ہے کہ تم نے یہ عہد کے پابند رہوں گا کا اعلان ہے، کیا تمہاری اس حرکت کے اوپر بھی میں اتنی جلد بازی کرتے ہوئے تمہارا گلا دبوچ دوں، گلا پکڑ کے کھینچ دوں، عذاب میں مبتلا کر دوں؟ یہ پہلو کو سوچتے کیوں نہیں؟ جب تمہاری بات آ گئی تو فوراً کہہ دے کہ انہیں ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تمہارے کہنے پر فوراً کر دوں میں،
سورہ حامی فصلت میں فرمایا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر. ابھی آخری سانسیں چل رہی، ڈھنگ سے بیٹھ نہیں سکتا، ڈھنگ سے چل نہیں سکتا، ڈھنگ سے کھا کے ہضم نہیں کر سکتا. فطرت انسان کی اللہ نے فرمایا خیر کے طلب میں کبھی بھی اکتا نہیں جاتا، بیزار نہیں ہوتا، تھکتا ہی نہیں انسان. منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ، طلب کرو طلب کرو طلب کرو. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. جب ذری مصیبت آ گئی، بلا آ گئی، آفت آ گئی، تنگ آ گئی، انتہائی مایوس. یعنی چاہتا صرف کیا چاہتا ہے؟ میٹھا چاہتا ہے، کڑوا نہیں چاہتا. مہاویر ہے میٹھا ہپ ہپ، کڑوا تھو تھو. مجھے اچھا ہونا، میرے ساتھ برا نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ولو ایسا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، اور تمہاری عادت ہے اس میں اصلاح کرو. تم آپس میں ایک دوسرے انسان میں اس کو برداشت نہیں کرتے، تمہارا رب تم کو برداشت کر رہا نا. لو سے ذکر آتا ہے عام طور پر، یہ نہیں کرتے. یہ عادت انسان پیدا کر لے، پہنچ گئے ولایت پہ، اللہ کے قرب میں. کیونکہ طریقہ خدا بندی، حدیث شریف میں تخلقوا باخلاق اللہ. اخلاق معنی عادات، کردار، طریقہ، انداز، اسلوب. تخلق کے معنی وہ بن نہیں سکتے تم، وہ پورا ہو نہیں سکتے جیسے تکلف. یہ عادت نہیں ہے، کرنے کی کوشش کرنا، تکلیف میں پڑنا، بس اسی وزن پہ تخلق. اللہ کی عادت پیدا کرنے کی کوشش کرو، وہ ہوتے تو نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ عفو ہے، تم دوسروں کو عفو کرو. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، تم دوسروں میں مہربانی کرو. اسلام نے بتا دیا جو زمین والوں پر مہربان ہوتا ہے، آسمان والا اس پر مہربانی کرتا ہے. تم دوسرے کو عزت دو، اللہ تم کو عزت دے گا. دوسرے کا عیب پوشی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے عیب کو چھپائے گا. دوسروں کی غلطی کو تم معاف کرو، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے گا. تم یہ رشتہ ایسا کیوں نہیں جوڑتے؟ میں اس کو معاف کرنے والا نہیں، میں اس کی ہلاکت چاہتا ہوں، میں اس کی بربادی چاہتا ہوں، لیکن میں اپنا بھلا چاہتا ہوں. میرے ساتھ برا ہونا نہیں پڑا، سب کے ساتھ ہو جائے. اگر اللہ تبارک تعالیٰ جلد سے جلد اجلت سے کام لینا چاہتے لوگوں کے لیے، جو لوگ شرارت، بددعا، ہلاکت، بربادی، برائی، نقصان، ضرر جیسی چیزیں لوگ دوسروں کے ساتھ چاہتے ہیں، بالکل ایسا جس طرح کے اپنے لیے وہ خیر چاہتا ہے، بھلا چاہتا ہے. اگر ایسا کرنا چاہتے تم ادھر کہہ دے فوراً لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ یا لَقَضَى اللَّهُ إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ. ضرور اللہ تعالیٰ جب کا جب پورا بھی کر دیتے. نہیں کر رہے نا، مہلت دیتے. مہلت تمہارے ٹائم کے لحاظ سے نہیں، ان کے وقت کے لحاظ سے. ان کا وقت بڑا طویل ہوتا ہے. اس جیسی خرابی عادت عام طور پر قرآن کہتا ہے لا یرجون لقاء اللہ لوگوں کی ہوتی ہے. مرنے کے بعد اللہ کے روبرو حاضر ناظر ہو کر ہر چیز کا حساب و کتاب کا لینا دینا، اس کے اوپر یقین کی جتنی کمی ہے وہ کرتا ہے، یا انکار جس کو ہے وہ زیادہ کرتا ہے. جس کو مرنے کی تمنا ہے، جس کی موت کے بارے میں تمنا کر رہے ہو، تو یہ تمنا کرنے والا ہمیشہ کب رہنے والا ہے؟ اس کو بھی وہیں جانا ہے، اس کو بھی وہیں جانا ہے.
سارے مشرکین مکہ ہر قسم کی کوشش کیے، تھک گئے، کوئی حربہ نہیں چلا تو انتظار کرنے لگے کب تک زندہ رہیں گے، مریں گے نا، مرنے کے بعد ہم کو سکون ہوگا۔ یہ ہم کو سکون ہوگا کہ اندر یہ کیسا سوچ لے کہ ہم کو موت نہیں آنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا اے محمد انک میت فانہم میتون، یہ ان کی غلط فہمی، وہ تمنا کر رہے ہیں، کرنے دو، لیکن آپ خود بھی موت آنے والی ہے، آپ کو بھی ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں پیدا نہیں کیا گیا، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، وہ سب کے سبھی مرنے والے ہیں۔ آگے پیچھے کا کیا فرق ہے؟ آگے پیچھے کا کیا فرق ہے؟ اس لیے قبرستان کے پاس سے گزرے تو دعا جو ہے اس کے اندر جو الفاظ ہیں انکم سابقون ونحن بکم لاحقون، ہم سے پہلے تمہارا معاملہ ہو گیا، ہم کو بھی آ کر تمہارے ساتھ ہی جڑنا ہے، خبر میں آنا ہے، خبر کی مٹی بننا ہے، زمین سے پیدا ہوئے زمین کا حصہ بننا ہے۔ دوسرے کی موت کو دیکھ کے اپنی موت یاد کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے غلط ذہن رکھنے والے بے راہ روی لوگوں کو سمجھانے کے سارے اسباب کرنے کے باوجود نہیں سنبھلتے ہیں تو ہم ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اتنی سی ہوئی تو اتنا جلدی فوراً گرفت میں لا لیے، مہلت دیتے ہیں۔ دو مطلب ہوتے ہیں، سمجھ پیدا کر لے، رجوع اللہ ہو جائے، سدھر جائے، نہ سدھرنے کے اوپر اور اسی غلط راستے پر، غلط روش کے اوپر اور آگے بڑھتا چلے، بات خود پکی ہو جائے، تیرے اپنے بھی کہیں گے کہ نہیں ایسا ایسا تھا۔ جب گرفت ہو تو مضبوط ہو، مہلت سے توبہ کی توفیق ہو جائے، ہدایت طلب کرے، ہدایت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ذکر کیے ہیں بندے کی طلب کے اوپر عطا کا ہے، بغیر طلب کے نہیں۔ ادعونی استجب لکم، تم کرو دعا تو میں قبول کروں گا، جبکہ میں جانتا ہوں تمہارے ہر چیز کو۔ شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرے تو میں بڑھاؤں گا۔ جب دوں گا تو کتنا دوں گا، میں دینے میں جلدی کروں گا۔ بندہ میری جانب ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ یہ مہاویر کے طور پر سمجھایا گیا، بندہ چلتے ہوئے میری طرف آگے بڑھتا ہے تو میں دوڑتے ہوئے آتا ہوں۔ بس میں یہی چاہتا ہوں، میں ہوں میرے وجود کو سب کچھ کرنے والا، یہ طاقت بس مخلوقات میں، کائنات کی کسی چیز میں یہ نہیں ہے تو اسی کے پاس سے مان لیا اپنے رب کو اور اس کے پر قائم ہو جا، اسی کو ذکر کیا، فاستقم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ملا کے پڑھیں گے ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ جڑ جانا۔ فی طغیانہم یعمہون، انہیں اپنے غلط راستے میں، سرکشی میں، نافرمانی کے اندر بھٹکتا پھرتا رہے، یا پلٹ کر آ جائے۔ یہ ایک عادت انسان کی، اور چند عادتیں اگلی آیت میں اس کی تفصیل۔ سبحان اللہ۔